وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہلا خلیفہ ہے، لیکن ہم ابو بکر اور عثمان کو بھی مانتے ہیں، لیکن علی پہلا خلیفہ ہے۔ روشنی کا ڈالوں گے تو ہے ہی بکواس، ہے وہ پہلا لیکن ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب پہلی خلافت جناب صدیق اکبر کو ملی ہے تو یہ کہنا کہ علی پہلا خلیفہ ہے یہ تو رد ہے نا، کہ ان سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا، کہ ان سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ کہنا کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماننے کا صلہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ کیا مانتے ہیں؟ ان کو کیا مانتے ہیں؟ ان کو یہ غاصب مانتے ہیں، خائن مانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر قابض مانتے ہیں۔ کیونکہ مانتے کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ عرف عام میں تو چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا صلہ تقریباً ذہن میں ہوتا ہے، لیکن جب ایسی جگہ پر استعمال ہو اور خصوصاً استعمال کرنے والا متقی ہو، تقی باز ہو، تو اس جگہ اس کو اچھی طرح سوچنا پڑتا ہے۔ ماننے سے پہلے ایک لفظ معذوف ہوتا ہے، مانتے ہیں۔ مثلا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کیا مطلب؟ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، لکل شین علیم مانتے ہیں، حاضر ناظر مانتے ہیں، عالم غیب مانتے ہیں۔ تو ماننے سے پہلے صلہ موجود ہے نا کہ کیا مانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، کیا مطلب؟ سچا مانتے ہیں۔ لیکن یوں ہی ہم مرزا قادیانی کو جھوٹا مانتے ہیں، جھوٹا نہیں مانتے آپ اسے، لانتی مانتے ہیں، اس کو مرتد مانتے ہیں، جہنمی مانتے ہیں، شیطان کو ملعون مانتے ہیں۔ تو یہ جب کہتے ہیں جی ہم ان کو مانتے ہیں تو یہاں ان کی بے ایمانی ہوتی ہے۔ کیا مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ خلیفہ برحق مانتے ہو، تو پھر کیسے کہتے ہو کہ خلافت اولا حضرت علی کا حق تھی؟ سمجھے؟ یہ دھوکہ ہوتا ہے۔